السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ انسان کی 30 غلطیاں ایسی ہیں جو عام طور سے بہت سارے انسانوں سے وہ صادر ہوتی رہتی ہیں اور انسانوں کے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان ان 30 غلطیوں کو اپنے اندر سے نکال دے تو یقیناً دنیا اور دین دونوں ہی جگہوں پر وہ کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے، اگر اپنے اندر سے وہ 30 غلطیاں نکال دیں۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو ان غلطیوں کو نوٹس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان 30 غلطیوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے اندر سے ان 30 غلطیوں کو ضرور نکالے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم دینی اور علمی کاموں کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ انہی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اس میں تعاون کرنا چاہے، اس میں ڈونیٹ کرنا چاہے، اس میں مدد کرنا چاہے، وہ مدد کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن اس میں دینا چاہے تو وہ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ تعاون کرنا چاہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ پے ٹی ایم اور ان تمام چیزوں کے نمبر اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، جا کر آپ جو بھی اس میں تعاون کرنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلی جو غلطی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ اس خیال میں ہمیشہ مگن رہنا کہ جوانی اور تندرستی ہمیشہ رہے گی۔ حضرات محترم، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ان کے سامنے ہی پیدا ہوئے اور ان کے سامنے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، آج اس کی تو کل تیری باری ہے۔ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہم ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد ہم کو ہمارے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ یہ جوانی جو ہم کو اللہ رب العزت نے دی ہے، تندرستی دی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے ہر وہ کام جو جوانی کے کرنے کے ہے، عبادت و ریاضت، اس کو جوانی میں کرے، کیونکہ بڑھاپا آنے کے بعد انسان زندگی گزارنے میں بھی مشکل آتی ہے تو وہ عبادت و ریاضت کیا کرے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، آ گیا گر بڑھاپا بات کچھ بنتی نہیں۔ اگر کسی بھی انسان کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ زندگی بھی گزارنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ عبادت و ریاضت کیا کرے گا۔ اسی لیے یہ جوانی کا وقت ہی ہے جس میں انسان عبادت و ریاضت کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا بولی گئی اسی کے ساتھ میں کہ تندرستی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو انسان جب بیمار پڑتا ہے تو کتنی زیادہ بری حالت میں وہ رہتا ہے، لیکن جب وہ صحت یاب رہتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے کوسوں دور رہتا ہے۔ اسی لیے اس تندرستی اور اس صحت کو اپنے غنیمت جانے اور اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالے اور اللہ کو بھی یاد کرے۔ شروعات اس کی 5 وقت کی نماز سے کرے، اپنے کام کاج کو انجام دے، جو کر رہا ہے وہ کرے، کمائے کھائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالے، جو صرف اللہ کے لیے وہ وقت خاص رکھے، صرف اللہ کے لیے۔ حضرات محترم، یہ چیز ضرور ہر انسان اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح انسان کی جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں میں بے صبر بن کر چیخ پکار کرنا۔ حضرات محترم، انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کرنے کے بجائے چیخ و پکار کرنے لگتا ہے اور بے صبرا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی مصیبت ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی مصیبت ہو، تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں وہ صبر کرے۔ اسی طرح اس کے بعد تیسری جو انسان کی غلطی ہے وہ ہے اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنی عقل کے بجائے دوسروں کے مشوروں کو بھی ضرور سنیں۔
ہم جو صحیح ہے وہی کریں، لیکن ہر ایک کی رائے کو سنیں، ہر ایک کی باتوں کو سنیں۔ صرف اپنی ہی عقل پر بھروسہ رکھنا اور ہر وقت اپنی ہی عقل پر غرور و گھمنڈ کے جام میں گرفتار رہنا، یہ بہت بڑی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی عقل کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مشوروں پر بھی دھیان دے اور یہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن سامنے والے کی بات بھی وہ ضرور سنے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس کو ضرور ایک بار سنی۔ اسی طرح چوتھی جو غلطی ہے انسان کی وہ ہے دشمن کو حقیر سمجھنا۔ حضرات محترم، اگر ہم سے کسی بھی انسان سے کوئی ہم سے کسی سے متبھید ہے، ہم اس سے کسی بھی معاملات میں ہم اس سے راضی نہیں ہیں، اس کے کسی مقصد کے پیش نظر، مطلب وہ غلط کاموں میں مشغول رہتا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں یا اس کے دشمن ہیں، تو ہم اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ ہم وہ حقیر انسان ہیں۔ وہ غلط ضرور کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو اس صورت میں بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ انسان سامنے والا حقیر ہے، کیونکہ وہ غلطی ضرور یہ کر رہا ہے، لیکن اس کی ایسی بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی جو آپ کے اندر وہ خوبیاں نہ ہوں گی۔ تو اس لیے اس بات کو سوچیں آپ کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ مجھ سے حقیر ہے، مجھ سے ذلیل ہے، تو یہ کتنی بڑی انسان کی غلطی ہوتی ہے، اور اسی غلطی کے وجہ سے انسان ہر وقت ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ ہمیشہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ کبھی بھی وہ اپنے سامنے والے کو، خواہ وہ اس سے چھوٹا ہو یا اس سے بڑا ہو، کسی بھی صورت میں اس کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا وقعت ہے میرے سامنے۔ حضرات محترم، اسی طرح انسان کی جو پانچویں غلطی ہے وہ ہے بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ یعنی کبھی بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کسی نہ کسی صورت میں اس کو علاج کرے۔ کبھی بھی کوئی بیماری چھوٹی موٹی لگی اس کو علاج کرے، کیونکہ یہی بیماری آگے چل کر بہت بڑی، کوئی اگر زخم لگا تو ابھی وہ زخم ہے، لیکن اگر اس زخم کا علاج ہی نہ کیا جائے تو آگے چل کے وہی زخم ناسور بن جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کبھی بھی چھوٹا موٹا بھی زخم لگے یا کوئی بیماری لاحق ہو تو اس کا ضرور علاج کرائے، کیونکہ وہی بیماری آگے چل کے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹویں جو انسان کی غلطی ہے وہ ہے اپنی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کے مشوروں کو ٹھکرا دینا۔ حضرات محترم، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو صحیح ہو آپ وہی کریں، لیکن یہ بات کہ صرف اپنی ہی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کو مشوروں کو ٹھکرا دینا، یہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ سامنے والے کی بات سنیں، اگر آپ کی بات اس کی بات کے یعنی اس کی بات جو ہے آپ کی بات کے بجائے اس کی بات صحیح ہے تو سامنے والے کی بات کو سن کر اسی کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، یہ بہت بڑی انسان کی غلطی ہے۔ اگر سامنے والا صحیح ہے تو اس کی صحیح بات کو ایکسیپٹ کر کے اسی کے مطابق وہ چلے۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری غلطیاں ہیں انسان کی جو انسان ہر روز اپنے معاملات اپنی زندگی میں اس کے پیش آتے رہتے ہیں۔ ساتویں جو غلطی ہے وہ ہے کسی بدکار کو بار بار آزما کر بھی اس کی چاپلوسی میں آ جانا۔ حضرات محترم، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو بار بار دھوکہ دیتا رہتا ہے لیکن پھر بھی انسان اس کی چاپلوسی میں آ جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح آٹھویں جو غلطی ہے وہ ہے بیکاری میں خوش رہنا اور روزی کی تلاش نہ کرنا۔ حضرات محترم، آج یہ بہت بڑی ایک انسان اس میں بہت بڑی آبادی اس میں مبتلا ہے کہ انسان وہ ہر وقت ادھر ادھر نٹھلا ٹہلتا گھومتا رہتا ہے، لیکن یہ سوچنے کی فکر نہیں کرتا کہ روزی وہ کمائے، ابھی اپنے ماں باپ کو کھلائے، شادی ہو چکی ہے تو اپنے بچے اور بیوی کے لیے اس بات کو، اپنے رزق کو تلاشے اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ لیکن ان باتوں سے بے فکر ہو کر انسان اپنی اس دنیا میں وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح نویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا راز کسی دوسرے کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی تاکید کرنا۔ کبھی بھی ایک منہ سے اگر کوئی بات نکل گئی تو وہ پھر محفوظ نہیں رہتی۔ آپ اگر کسی بھی مسئلے کو راز رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ وہ آپ اپنے پیٹ میں رکھیں۔ اگر وہ آپ کے پیٹ سے نکلی بات تو وہ کسی کے پیٹ میں رہ جائے صحیح سلامت،
یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ راز کو راز ہی رہنے دے, کبھی بھی دوسروں کو بتا کر ہر جانب اس کا شہرہ نہ کرے. اگر کسی بات کو آپ راز رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی سے نہ بتائیں. اسی طرح 10ویں جو غلطی انسان کی وہ یہ ہے کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا. حضرات محترم, جتنا انسان کی آمدنی ہے اسی کے مطابق انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اسی کا ایک قول بڑا مشہور ہے جو بولا جاتا ہے کہ جتنی چادر کے مطابق اپنے پیر کو پھیلانا چاہیے. یہ بہت مشہور مقولہ ہے. تو اسی طرح انسان جتنا اس کو اللہ نے رزق دیا, جتنا آمدنی ہے اسی کے مطابق وہ اپنا خرچ کرے. 11ویں جو غلطی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں میں شریک نہ ہونا اور ان سے امداد کی امید رکھنا. حضرات محترم, ہم دوسروں کی تو کسی بھی مصیبت میں شریک نہیں ہوتے, لیکن دوسروں سے امید لگائے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں نہیں شریک ہوا. یہ بھی انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اسی طرح 12ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو ہی ملاقات میں کسی شخص کی نسبت کوئی اچھی یا بری رائے قائم کر لینا. یعنی ایک ہی دو بار ملاقات کسی سے ہوئی ہے اور اس سے یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے یا بڑا برا ہے. جب تک کسی انسان کو بہت قریب سے نہ دیکھے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہ سنائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. حضرات محترم, اسی طرح انسان کی ایک اور غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 13ویں غلطی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت نہ کرنا. حضرات محترم, اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور یہ احادیث میں بھی ہے اور یہ تجربات میں بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے. اگر آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑیں گے تو کل آپ کے بچے یہی آپ کے ساتھ کریں گے, کیونکہ یہ دنیا گول ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی کچھ برائی کی ہے تو وہ ایک روز آپ کے پاس آنا ضروری ہے. وہ آئے گی ہی, کنفرم ہے بالکل کہ وہ آئے گی. اگر نیکیاں آپ نے کسی کے ساتھ کی ہے تو نیکیاں آپ کے اوپر پھر پلٹیں گی, برائیاں کی ہیں تو برائیاں پلٹیں گی. آپ نے تو اپنے ماں باپ پر ظلم کیا جس نے آپ کو اس دنیا میں جو لے کر آئے, اس دنیا میں جو ایک سبب بنے آنے کا آپ کے لیے, آپ کا اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے, آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا تو یقیناً آپ کے بچے بھی آپ کے اوپر ظلم کریں گے. یہ امید اگر رکھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ پر ظلم نہ کریں تو یہ بے سود ہے. اسی طرح 14ویں جو غلطی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ کسی کام کو اس خیال سے ادھورا چھوڑ دینا کہ پھر کسی وقت مکمل کر لیا جائے گا. حضرات محترم, کار امروز فردہ میفگن فارسی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ڈال. انسان آج کا کام اگر کل پر ڈالتا ہے تو اس کے کام بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اگر وہ آج کا کام ابھی کرتا ہے تو ہمیشہ وہ سب سے دنیا کے ہر مقام پہ وہ ہمیشہ آگے دکھتا ہے اور ہمیشہ وہ آگے رہتا ہے اگر وہ کل کا کام آج کرتا ہے. اسی کو بہت ہی مشہور ایک بہت مشہور شاعر کبیر داس نے اس کو کچھ یوں کہا کہ کال کرے سو آج کر, آج کرے سو اب. یعنی جو کل کرنا ہے اس کو آج کرو اور جو آج کرنا ہے اس کو ابھی کرو. اگر یہ انسان اگر ایسا کرے گا تو دنیا کے ہر معاملات میں وہ کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا. حضرات محترم, اسی طرح ایک غلطی ہے 15ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص سے بدی کرنا اور لوگوں سے اپنے لیے نیکی کی توقع کرنا. یعنی انسان ہر ایک کے ساتھ تو برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے لیے سوچتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اچھائی کرے. حضرات محترم, انسان جو بھی کرتا ہے کسی کے ساتھ وہی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو اچھائی ہی آپ کے ساتھ ہوگا, برائی کریں گے تو برائی ہوگا. یہ آپ سوچ کے رکھیں, اسی کے تحت زندگی گزاریں. اسی طرح 16ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ گمراہوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا. حضرات محترم, 16ویں غلطی جو ہے وہ یہی ہے کہ گمراہوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا. تو گمراہوں کی صحبت یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہوتی ہے. چاہے آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے, بد مذہب ہو گیا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کم اٹھے بیٹھے بلکہ اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو صحبت اثر کرتی ہے, یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا.
آج نہیں تو کل وہ گمراہیت کے آثار آپ کے اندر بھی آ جائیں گے۔ اسی لیے کسی گمراہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا یہ بھی انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح 17ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عمل صالح کی تلقین کرے تو اس پر دھیان نہ دینا، یعنی اگر کوئی بھی آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس پر آپ دھیان نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے انسان کو بہت سارے موقعوں پر خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتے، ہم دوسرے کی سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ سامنے والا جو بات کہا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی بات سے بھی زیادہ صحیح اس کی بات ہے تو اپنی ہٹ درمی پر اڑے نہ رہیں، سامنے والے کی بات کو سن کر اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ ہی صحیح ہیں، آپ بہت غور و فکر کر لیا اور آپ ہی صحیح ہے تو آپ اپنے مطابق عمل کریں، لیکن سب کی باتوں کو ضرور سنیں۔ حضرات محترم اسی طرح 18ویں جو غلطی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ خود حرام و حلال کا تو خیال نہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس راستے پر لگانا۔ حضرات محترم، حرام حلال یہ بہت بڑی شے ہوتی ہے، اسی لیے کبھی بھی حرام کے قریب بھی نہ جائے اور ہمیشہ حلال کمائے، اگرچہ وہ کم رہے گا لیکن آپ کے اندر جب جائے گا تو آپ کے اندر پاکیزگی پیدا کرے گا۔ حلال کھانے سے، حلال کے تحت زندگی گزارنے سے آپ کی پوری زندگی خوشگوار گزرے گی، اور اگر حرام کمائیں گے، حلال ادھر ادھر سے کھائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے حرام کہیں سے بھی اکٹھا کیا ہے تو وہ ادھر ادھر راستے میں چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ حرام پیسہ جتنا جلدی آتا ہے اتنا جلدی چلا بھی جاتا ہے، اور اگر کوئی پیسہ محنت مشقت سے حلال راستے سے آتا ہے تو وہ پھر جلدی نہیں جاتا۔ اسی طرح 19ویں جو غلطی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اپنی تجارت کو فروغ دینا۔ حضرات محترم، کبھی بھی اپنے کاموں میں جھوٹ نہ بولے، جو سچ ہے وہ بتائے۔ یہ بول دے کہ اس کو تمہیں فلاں اتنا روپے میں لے کر آیا ہوں اور وہ بات غلط ہو، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو سچ ہے وہ بتائے، مجھے اتنی کی پڑی ہے، یا یہ نہ بھی بتائے تو یہ بول دے کہ میں بھائی اتنے کا بیچوں گا، صاف بات بول دے، لیکن جھوٹ نہ بولے کہ مجھے اتنے کی پڑی جبکہ اتنے کی اس کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پہ کوئی 200 کی چیز ملی اور اس کو بولے کہ مجھے یہ 1000 کی ملی، تو آپ 1000 نہ بتائیں، آپ کو اس کو بیچنا ہے 1000 کا تو 1000 کا بیچیں، 500 کا 700 کا بیچنا ہے تو بیچیں، لیکن جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کو 1000 کی پڑی ہے آپ اس کو 1200 کی یا 1100 کا بیچیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، جتنا آپ کو پڑتا پڑ رہا ہے اتنا آپ اس کو بیچیں، لیکن جھوٹ بالکل بھی نہ بولے۔ حضرات محترم، اسی طرح علم دین اور دینداری کو عزت نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ 20ویں غلطی ہے۔ حضرات محترم، علم دین اور دینداری یہ بہت بڑی عزت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علم والے ہی تو ہیں، یعنی یہ علم والے ہی ہیں، علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس کو گھما کے کہا جائے تو کچھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں وہی علماء ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً اللہ رب العزت نے علماء اور دین کی بڑی اہمیت دی ہے، تو اسی لیے ہمیشہ علم دین اور دینداری کو بہت زیادہ اہمیت دے اور عزت دینا چاہیے، اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اسی طرح 21ویں جو غلطی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ حضرات محترم، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تکبر جو ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے۔ شیطان کو یہی لے ڈوبی ہے جو اس نے آدم اور فرشتوں سے خود کو افضل سمجھا تھا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لاکھ کسی مقام و مرتبہ پہ ہوں لیکن سامنے والے کو اپنے سے حقیر کبھی بھی نہ سمجھیں۔ اسی طرح 22ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ فقیروں اور سائلوں کو اپنے دروازے سے دھکا دے کر بھگا دینا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر تم کسی سائل کو نہیں بھی دے سکتے
तो उसको धक्का मत दो, उसको भगाओ नहीं। फ़ाम्मा साइला फला तनहर, तुम साइलों को धुतकारो नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, अगर तुम किसी को नहीं दे सकते तो बोल दो भाई माफ़ करो, नहीं है, जो भी बोलना है उसको बोल दो, लेकिन उससे इज़्ज़त से बोलो, उससे प्यार मोहब्बत से बोलो, उसको धुतकारो नहीं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह 23वीं जो गलती है इंसान की, वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करना। हज़रात मोहतरम, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करने वाले की बहुत सारे गुनाह भी होते हैं, इसीलिए जिसकी कम बातें होंगी उसके कम गुनाह होंगे। जो कम गुनाह वाला होगा उसको अज़ाब भी कम मिलेगा, जिसको अज़ाब कम मिलेगा वो जन्नत में भी जल्दी जाएगा। इसीलिए इंसान को कम बोलना चाहिए, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की एक बहुत बड़ी कुंजी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह 24वीं जो गलती है वो ये है कि अपने पड़ोसियों से बिगाड़ रखना। इंसान आम तौर से अपने पड़ोसियों से बड़ी नफरत करता है और उससे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जबकि दूसरे जगहों पे यानी बाहर के लोगों से खूब दोस्ती करता है, लेकिन अपने पड़ोसियों से ही लड़ाई झगड़ा और बिगाड़ वो रखता है। इसी तरह 25वीं जो गलती है वो ये है कि बादशाहों और अमीरों की दोस्ती पर एतबार करना। हज़रात मोहतरम, एतबार जो है, भरोसा जो है, वो सिर्फ खुदा की ज़ात पर करना चाहिए। कोई भी इंसान हो, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी पर भी इंसान अगर भरोसा करता है, एतबार करता है, तो रुसवा ही होता है। इसीलिए हमेशा ख़ास तौर से बादशाहों और अमीरों की दोस्ती पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। इसी तरह 26वीं जो गलती है इंसान की वो ये है कि ख्वाह मख्वाह किसी के घरेलू मामलात में दखल देना। हज़रात मोहतरम, हर इंसान अपने हर घर में कुछ न कुछ मामलात होते रहते हैं, इसीलिए किसी के भी घरेलू मामलात में बिला वजह उसमें हस्तक्षेप करना या बिला वजह उसमें दखल अंदाजी करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इंसान को इन तमाम चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाली लड़ाई छोड़ आप ही से लड़ाई होने लगेगी। इस तरह भी वाक़यात पेश आते हैं। इसीलिए हमेशा बिला वजह दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। इसी तरह 27वीं जो गलती है वो ये है कि बग़ैर सोचे समझे बात करना। हज़रात मोहतरम, बहुत ही ये हमेशा देखा गया है कि जब भी इंसान बोले तो वो बहुत सोच समझ के बोले। अगर वो बग़ैर सोचे समझे बोलता है तो वो बहुत सारी गलतियां भी करता है। इसीलिए कहा गया है कि पहले तौलो फिर बोलो। इसीलिए हमेशा पहले सोचना चाहिए, उसको परखना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, और सही है तो उसमें मेरा फ़ायदा है या नुकसान है। अगर फ़ायदा है अपना तो फिर उसको बोले, और अगर फ़ायदा नहीं है या कोई बुरी बात है तो कतान किसी सामने वाले को बुरा लगने वाली बात हो या किसी सामने वाले का नुकसान उसमें हो रहा हो तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह उसके बाद जो एक और गलती है वो ये है, 28वीं जो गलती है वो ये है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान बनना। हज़रात मोहतरम, इंसान किसी के यहाँ भी जाए तो 3 दिन से ज़्यादा उसके यहाँ ना ठहरे, क्योंकि अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर रहेगा तो वो मना तो नहीं करेगा, ना भगाएगा, लेकिन फिर जो मेहमान की जो इज़्ज़त होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए 3 दिन से ज़्यादा किसी के यहाँ भी मेहमान नहीं बनना चाहिए। इसी तरह 29वीं जो गलती है वो ये है कि अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना। हज़रात मोहतरम, आपके घर के बड़े बूढ़े जो है वो आप पर भरोसा करके आपको राज की बातें बताते हैं और आप दोस्ती यारी में या इधर उधर जाकर उन बातों को बयान करते हैं अपनी वाहवाही के तौर पे, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी अपने घर के राज को अपने घर ही में रखना चाहिए, दूसरों पर कभी भी आश्कार उसको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो आखिरी यानी 30वीं जो गलती है वो ये है कि हर शख्स के सामने अपने दुख दर्द को बयान करना। हज़रात मोहतरम, ये हमेशा जहन में रखे कि जो भी तकलीफ़ आपको पहुंचती हो, ख्वाह वो छोटी हो या बड़ी या किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ हो, हमेशा अपने हर दुख हर दर्द को सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बयान करे। उसको कोई भी तकलीफ़ पहुँचती है, ख्वाह वो तकलीफ़ छोटी हो या बड़ी या किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ हो, अपने हर दुख को हर दर्द को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बयान करे। क्योंकि हमारा अगर कोई हकीकी मददगार है, हमारा कोई हकीकी खैर ख्वाह है जो बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी फ़ायदा के हमारा भला चाहता है, तो वो हमारा रब है। और रब से बड़ा रहम करने वाला, रब से ज़्यादा अपने बंदों की भलाई चाहने वाला
कोई नहीं है। सोचें आप कि कितना बड़ा करीम है वो, हर वक्त हमें हमारे लिए वो भलाई ही चाहता है, कभी भी वो ऐसा नहीं चाहता कि हमारा बुरा हो। हज़रात मोहतरम, ये उसकी शान करीमी है। ये हमारा रब जो है वो अरहमुर राहिमीन है, वो सारे रहम करने वालों उससे ज़्यादा रहम करने वाला है। हमारा रब हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, न किसी बंदे पर जुल्म करता है। इसीलिए अपने दुख को, अपने दर्द को हर किसी के बजाय सिर्फ अल्लाह की बारगाह में बयान करना चाहिए। अपने हर दर्द को अपने रब से बयान करना चाहिए, अपनी हर मुसीबत को, अपनी हर तकलीफ़ को अपने रब से बयान करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हमेशा अपने बंदों की ज़रूर मदद करेगा। हज़रात मोहतरम, ये 30 गलतियाँ थी जो आम तौर से इंसानों में पाई जाती हैं। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इन 30 गलतियों को अपने अंदर से निकाल कर दोनों ही जहानों में कामयाब व कामरान बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।